فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن أعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین، آپ کی یہ مجلس آپ کے روح کی غذا مہیا کرنے کے لیے ہے. جسم کی غذائیں تو انسان کھاتا رہتا ہے، لیکن جو اصلی انسان ہے وہ جسم کے اندر ہے. اس کے لیے کبھی کبھی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس جسم کو غذا مہیا کرتا ہے، کبھی انفرادی طور پر، کبھی اجتماعی طور پر. اس جسم کے لیے انسان جو ہے، جسم کے اندر جو روح ہے، جو انسان کی آتما ہے، اس کو بھی انسان کبھی کبھی غذا پہنچاتا ہے. جسم کے لیے انسان ساری زندگی میں تگداؤ کرتا ہے. جسم کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر کوئی جسم زندہ نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کے ذریعے مادیت کی روحانی سب سے بڑی غذا پانی کے ذریعے رکھی. ایک مرتبہ جو ہے تو سعودی عربیہ کا شاہ فیصل کا دورہ تھا امریکہ کا، تو وہاں کے صدر نے کہا تھا کہ عرب کو اللہ نے ساری چیزیں دی ہیں، لیکن روحانی غذا اتنی دی کہ حد سے زیادہ. لیکن مادی غذا میں سب سے بڑی غذا جو ہے پانی، وہ نہیں ہے وہاں. اور یہ آیت قرآن کی اس نے کوٹ کی تھی. اس آیت کو پڑھا تھا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. انسان کھانے کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، پانی کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا. پانی کے بغیر فصل ختم، باغ ختم، چارہ ختم، دودھ ختم، جانور ختم. پانی زیست انسان کا سب سے، جس طرح مٹی ایک بڑا عنصر ہے، جس طرح کے عالم ہے امر کے لیے اللہ تعالیٰ نے علویات کی غذائیں رکھی ہیں. عالم خلق کے لیے مٹی سب سے پہلا عنصر، فوراً اس کے بعد دوسرا عنصر پانی ہے، تیسرا عنصر اس کے لیے ہوا ہے، اور چوتھا عنصر اس کے لیے جو ہے تو آتش ہے، آگ ہے، گرمی ہے، تپش ہے. یہ چار عنصر سے انسان بنتا ہے. لیکن یہ انسان نہیں ہے. یہ چار عنصر اکٹھے ہونے کے باوجود بھی یہ انسان نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ حکومت کر سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ اس پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں. جب انسان کے اندر روح آ گیا، اور روح آنے کے بعد انسان پر سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ان چار عناصر کے لیے روح جو ہے یہ سب سے بڑا، پانچویں بڑی سپریم طاقت ہے، سب سے بڑی پاور ہے، اور اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے.
لیکن چار چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چار چیزوں کو بیان کیا، ہر ایک کی نسبت دے دی. مٹی کی نسبت دے دی، پانی کی نسبت دے دی، ہوا کی نسبت دے دی، تپش کی نسبت دے دی. لیکن روح کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے روح کو کسی چیز کی طرف منسوب نہیں کیا کہ یہ روح جو ہے، جو انسان کی زندگی ہے، جو انسان کی زیست ہے. جیسے ایک انسان بنتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو دوبارہ ازلی ابدی زندگی ملے گی اور انسان ہمیشہ کے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گا. انسان فائد المرام ہوگا اور جنتوں کے باغوں کے اندر انسان ٹہلے گا، آرام کرے گا. حضرت آدم سے لے کر قیامت کے آنے تک اس دنیا کے اندر دو چیزوں کی کشمکش رہی ہے، مادے کی اور روح کی، مٹیریلزم کی اور اخلاقی اور مارل ایجوکیشن کی، روحانیت کی. اس کا ٹکراؤ ہمیشہ سے رہا ہے. اس ٹکراؤ کو ختم کر کے روحانیت کو غالب کرنے کے لیے دنیا پر اور انسانی جسم کو تطہیر کرنے کے لیے، انسانی جسم کے اندر سے یہ چار چیزیں ان کو کم کرنے کے لیے کہ ان کی پاور زیادہ نہ ہو جائے اور روح کی پاور کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام فرمایا، کتنا بڑا انتظام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سلسلہ روحانی پیشواؤں کا، خدائی احکام پہنچانے والوں کا، خدا کے ساتھ جوڑنے والوں کا، خدا کے ساتھ ملانے والوں کا. اس لیے کہ مادے کا ٹکراؤ تھا، مادہ خدا سے نہیں مل سکتا تھا لیکن روح مل سکتا تھا. اس روح کو سدھارنے کے لیے، اس روحانی تربیت کے لیے انسانوں کے اندر اخلاقیات کو پیدا کرنے کے لیے، انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین کی شناسائی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک لمبا سلسلہ اپنے جو ہے تو پیغمبروں کا جاری کیا. پیغمبر کہیے، رسول کہیے، نبی کہیے، انبیاء کہیے، رسل کہیے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں ہے انبیاء کو بھیجا لیکن روح سے وابستگی کس چیز سے ہو، روح کس کے ساتھ جو تو پاور پا سکتا ہے، روح کو کون سی غذا ہے کہ جو انسانوں کو اس چیز کے ساتھ جوڑ دے گا کہ جس کے جڑنے کے بعد انسان جو ہے وہ اس مادیت سے کٹ کر روحانیت کی طرف ٹوٹتا چلا جائے گا اور روحانیت اس کے اندر ابھرتی چلی جائے گی، روحانیت کی سوتیں کھلتی چلی جائیں گی، ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، ہدایت کے چشمے ابھرتے چلے جائیں گے، انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی، حیوانیت ختم ہوتی چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں کو نہیں بھیجا، ان نبیوں کے ساتھ نسخہ بھی اپنی طرف سے ایجاد کیا، اپنی طرف سے نسخہ بھیج دیا کہ یہ نسخہ ہے اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی وجہ سے انسان دنیا میں انسان یہ زندہ رہے گی.
یہ انسان دنیا میں مادیت کی وجہ سے ٹکرا کر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ہوا زیادہ تیز چلے گی تو مادیت ٹکرائے گی، جب آگ زیادہ ہوگی تو مادیت کو آگ لگ جائے گی، جب پانی زیادہ ہوگا تو مادیت کو ختم کر دے گا۔ ان تمام چیزوں کا بیلنس قائم کرنے کے لیے یہ بیلنس چاروں عنصروں کا قائم تب ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اندر روحانی تعلیم ہوگی، جب اخلاقی تعلیم ہوگی، جب مارل ایجوکیشن ہوگا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ریفارمر انبیاء، ایلچی، رسل، ان کا سلسلہ جاری کیا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم خود مختار ہو، نسخہ وہی جو میں دوں گا وہی تم چلاؤ گے، جو تربیت میری ہوگی، جو تعلیم میری ہوگی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے۔ جیسی اس وقت کی جتنی پبلک تھی اس کی ضرورت کے کتابچے چلائے، چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ نہیں کہ ایک کتاب صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، موسیٰ کے صحیفے اور آدم کے صحیفے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر دور کے اندر بھیجا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بڑھ گئی، دنیا بڑھتی چلی گئی اور دنیا کی تعداد زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی کتاب بھیج دی دنیا کے اندر، جس کو تورات کہا جاتا ہے، جس کو تلمود کہا جاتا ہے، جس کو تورات مقدس کہا جاتا ہے، جو دنیا کی عیسائی دنیا کے پاس موجود ہے۔ اگرچہ اس میں پھر انسانوں نے کئی جگہ رد و بدل کیا، لیکن پھر بھی صفحہ ہستی سے اس کو مٹا نہیں سکا، اس لیے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کر دی۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ پبلک کو اور زیادہ ضرورت ہے، اور زیادہ پبلک جو ماڈرن ہو گئی ہے اور پبلک کی تشہیر کی ضرورت ہے، اور تمام کائنات کے اندر انسان ہی نہیں بلکہ درختوں کے اندر بھی پاور کم ہو رہی ہے، جانوروں کے اندر بھی پاور کم ہو رہی ہے، پرندوں کے اندر بھی پاور کم ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو زبور نازل کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے زبور کا ذہن داؤدی بھی دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ جو ہے تو زبور کی آواز بھی دی کہ جس آواز کے ذریعے پتوں کے اندر، درختوں کے اندر، گھاس کے اندر، جانوروں کے اندر اس کی جو خدا کی توحید کا نغمہ چمکتا تھا، اور ہر ایک چیز کے اندر اس کی مادیت کم ہوتی چلی گئی، اس کی روحانیت ابھرتی چلی گئی۔ اس کی پاور اللہ نے اتنی رکھی، اس کی طاقت اللہ نے اتنی رکھی کہ اس زبور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو زبور دی اور ان کو یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کا جانشین بنایا، حضرت داؤد کو پھر سلیمان علیہ السلام کو، اس زبور کے ذریعے ہوا میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ وہ ہوا ان کے تخت کو اٹھا کر لے کر چلتی تھی۔ اس زبور کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زبور کی یہ شان تھی کہ اس زبور کے پڑھنے کے بعد، اس زبور کی تعلیم پر چلنے کے بعد جانوروں کی بولی سمجھ میں آتی تھی، کیڑے مکوڑوں کی بولی سمجھ میں آتی تھی، جنوں کی بولی صرف بولی نہیں سمجھ میں آتی تھی، بلکہ وہ سب مسخر ہوتے چلے گئے اور سال پر حکومت سلیمان خان کی قائم ہوتی تھی۔ یہ روحانی پاور ہوتی تھی۔ میرے بھائیوں کو آج ہمارے پاس بھی اتنا بڑا خزانہ ہے، اگر ہم اس کو استعمال کریں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کے صرف
99 نام، ہر نام کی ایک خاصیت ہے، ہر نام کے اندر ایک پاور ہے، ہر نام کے اندر ایک طاقت ہے، ہر نام کے اندر ایک کرشمہ ہے۔ اگر ہم ان 99 ناموں کو تالیں، اس پر عمل کر دیں، ان 99 ناموں کی حقیقت کو اگر ہم پہچان لیں اور ریاضت کرتے کرتے جب ان اسماء کا راز پر ہم پر کھل جائے گا تو ساری دنیا کا راز ہم پر منکشف ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن پاک آخری کتاب انجیل کے بعد اس کائنات بہت بڑی ہو گئی تھی، دنیا بہت بڑی ہو گئی تھی، پبلک بہت بڑی ہو گئی تھی، فلسفہ زیادہ ہو گیا تھا، تعلیم زیادہ ہو گئی تھی، انسانیت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس پوری دنیا کی انسانیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے رسول پر اللہ نے وہ کتاب نازل کی، قرآن مجید، کہ جس کے اندر وہ خزانے ہیں کہ اگر اس کی ایک آیت کو بھی کوئی صحیح سمجھ کر پڑھ لے، اس کو حقیقت اس کی جان لے، اس کے تو تاثیرات کو دیکھ لے اور اس کے حقیقت کو پہچان لے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا میں نہ کوئی بیمار رہے گا، نہ دنیا میں بھوک مری رہے گی، نہ دنیا میں جھگڑے ہوں گے، نہ دنیا میں فتنہ و فساد ہوگا۔ یہ سارا اس لیے کہ مٹیریلزم غالب ہے۔ اگر روحانیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، روحانیت پوری دنیا کو ایک جگہ سمو لیتی ہے، اور ایک چھوٹے سے ایک کاغذ کے پرزے میں یا اللہ کے ایک اسم میں ساری کائنات سما سکتی ہے۔ لفظ اللہ ہے، یہ لفظ اللہ 99 ناموں کو گھیرتا ہے۔ لفظ اللہ ایک نام ہے، یہ سارے اسماء کو اپنے اندر گھیرتا ہے، اور اللہ کے اسماء جو ہے وہ سارے قرآن کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور سارا قرآن پاک جو ہے وہ کائنات کے سارے ذرہ کو اپنے اندر لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ یہ دنیا تب تک دنیا رہے گی جب تک قرآن کی تاثیرات دنیا میں رہے گی، جب تک اس میں اللہ کی تاثیر دنیا میں رہے گی، جب اللہ کے اسم کی طاقت دنیا میں رہے گی، یہ سورج رہے گا، یہ چاند رہے گا، یہ تارے رہیں گے، یہ آسمان رہے گا، یہ دنیا کی مخلوق رہے گی۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر تم دنیا کو باقی رکھنا چاہتے ہو، عیسائی باقی رہیں، یہودی باقی رہیں، ہندو باقی رہیں، کمیونسٹ باقی رہیں، تو سب کو اس تعلیم کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور سب کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ یہ تعلیم دنیا کے اندر زندہ رہے۔ جب تک یہ تعلیم زندہ رہے گی، جس کو قرآنی تعلیم کہا جاتا ہے، اور قرآن کے بعد جس کو اللہ کے اسماء کہا جاتا ہے، اللہ کے اسماء کے بعد جب اللہ کا اسم ذاتی ہوتا ہے، اور جب اس میں ذاتی کی پاور ہوتی ہے، اس کو جب صوفیہ کرام کے ذریعے اللہ والوں کے ذریعے زندہ رکھا جائے گا تو یہ کائنات زندہ رہے گی۔ تو دنیا پوری میں زندگی کا سب سے بڑا ذریعہ وہ اللہ کا یہ اسم ذاتی نام ہے۔ میرے بھائیوں کو ہمارے بزرگان دین نے دنیا کے اندر اگر اسلام پھیلایا ہے، یہ نئی دنیا، یہ بر اعظم افریقہ، یہ بر اعظم یورپ، یہ جو ہے تو امریکہ، یہ بر اعظم ایشیا، یہ دنیا کے پہاڑ، جنگل، بیابان، یہ تمام دنیا کے اندر اگر اسلام پھیلا ہے تو یہ اللہ کے اسماء کی طاقت سے پھیلا ہے، یہ روحانی طاقت سے پھیلا ہے، یہ اس کی اپنی چمک دمک سے پھیلا ہے،
یہ اپنی خوبیوں سے پھیلا ہے، یہ اپنے نور کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ اپنے موجوں کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ اپنی کرامتوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اللہ کے اسم کے اندر وہ طاقت ہے، اللہ کے کلام کے اندر وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ یہ کلام اگر سمجھ کر پڑھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مٹی جو ہے یہ بھی سونا بن جائیں گے، یہ پہاڑ سونا بن جائیں گے، اور یہ دریا جو ہے زمزم بن جائیں گے، یہ دریا جو ہے شہد بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نام کا فیضان، اللہ کرنے کا فیضان قلوب کو زندہ نہیں کرتے بلکہ کائنات کو زندہ کرتے ہیں، بلکہ پرندے چرندوں کو زندہ کرتے ہیں، بلکہ گھاس کے تنکوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ جو بیج آپ کا نکلتا ہے، یہ جو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، یہ سب کا سب اس لیے ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، تاکہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر زیست پیدا ہو اور اس کا دل پاک کا وظیفہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ مدرسے، یہ مسجدیں کس لیے ہیں؟ یہ مسجدیں اس لیے ہیں کہ ان مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ کو کمایا جائے، اللہ کو کمایا جائے مسجدوں میں۔ اور کمانے کا طریقہ، کوئی بات وہ ہے جو رکوع میں حاصل ہوتی ہے، کوئی بات وہ ہے جو سجدے میں حاصل ہوتی ہے، کوئی بات وہ ہے جو قوموں میں حاصل ہوتی ہے، کوئی بات وہ جو آگے ہاتھ رکھ کر جو ہے تو رکھنے میں قائم ہوتی ہے، کوئی بات وہ جو قرات میں قائم ہوتی ہے، کوئی بات وہ جو خاموشی میں قائم ہوتی ہے اور خاموشی سے وہ حاصل ہوتی ہے۔ یہ جتنا فیضان ہے یہ فیضان نماز کے اندر حاصل ہوتا ہے۔